السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طالبات اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ آج ہم نے اسم الفرس والحمار سے شروع کرنا ہے۔ دعا پڑھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باب اسم الفرس والحمار، گھوڑے اور گدھے کا نام رکھنے کے بارے میں یہ بیان باب ہے۔ یہ روایت شروع ہو رہی ہے عبداللہ بن ابی قتادہ سے عن ابیہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتخلف ابو قتادہ مع بعض اصحابہ وهم محرمون وهو غیر محرم فرأوا حمار وحش قبل ان یراہ۔ تو اس روایت میں یہ روایت تفصیل سے ویسے وہاں پر کتاب المغازی میں گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کا نام رکھنا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فتخلفا، اور تھوڑا اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے، لیکن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے بعض صحابہ کے اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ہوا تھا، وہ غیر محرم، اور ابو قتادہ بغیر احرام کے تھے۔ فرعوا حمار واشن، تو انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ایک ہمارے واشی کہتے ہیں نیل گائے کو، جنگلی گائے کو کہتے ہیں، وہ دیکھی، قبل ان یراہ، حضرت ابو قتادہ کے دیکھنے سے پہلے۔ فلما رأوہ، تو جب انہوں نے دیکھا، ترکوہ، چھوڑ دیا، حتی رآہ ابو قتادہ، یہاں تک کہ ابو قتادہ نے دیکھ لیا۔ فرکب فرسا لہ یقال الجرادہ، تو وہ اپنے ایک گھوڑے پر بیٹھے جس کا نام جرادہ تھا۔ تو اس سے حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت ہے۔ فسألہم ان یناولوہ سوطتہ، تو پس انہوں نے لوگوں سے، یعنی گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان کو کوڑا پکڑا دیں۔ فابوا، تو لوگوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ احرام کی حالت میں تھے، تو احرام کی حالت میں محرم کو شکار پر مدد بھی کرنے کی پابندی ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فتناولہ، وہ خود اترے اور انہوں نے اپنا کوڑا پکڑا۔ فحملہ، وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ فعقرہ، اور اس کو ہانکا اور حملہ کیا اور وہاں سے چلے گئے اور اس کو پکڑ کے لے آئے، یعنی جو نیل گائے تھی۔ ثم اکل فاکلوا، پھر انہوں نے، حضرت ابو قتادہ نے بھی اس کو پکا کے کھایا، اس کا گوشت، اور صحابہ نے بھی کھایا۔ فندموا، جب انہوں نے کھا لیا تو پریشان ہو گئے۔ فلما ادرکوا، جب یہ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ادھر تو آپ یہاں تو کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد پریشان ہو گئے کہ ہم تو حالت احرام میں تھے۔ تو جب یہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا۔ قال هل معکم منہ شیء، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا اس بچے ہوئے گوشت میں تمہارے پاس کچھ ہے؟ قال معنا رجلہ، تو آپ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کا پاؤں ہمارے پاس ہے۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکلها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس کو تناول فرما لیا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کا نام رکھنا بھی جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ حالت احرام میں اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا کیا ہوا شکار کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو چونکہ صحابہ کو پریشانی یہ ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکار کا گوشت کھا لیں تو ہمارے احرام کی پابندی ٹوٹنا ہمارے لیے کہیں لازم نہ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب صحابہ کو دل کو اطمینان دینا ہوتا تھا کسی جائز امر کے بارے میں تو خود بھی آپ اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں وہ گوشت تناول فرما رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کھانے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آگے روایت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط فرس یقال اللحیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام لحیف تھا، جس سے ترجمہ الباب سے مناسبت واضح ہو رہی ہے۔ آگے جو روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ معروف روایت ہے۔ تو اس روایت میں جو اس کی ترجمہ الباب سے مناسبت ہے، کنت ردیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال لہ افیر، میں ایک ایسے گدھے پر تھا جس کا نام افیر تھا۔ تو آگے جو روایت ہے یہ متعدد بار گزر چکی ہے تو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان فزع بالمدینہ استعار فرسا یقال لہ مندوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا عاریۃً لیا، اس کا نام مندوب تھا۔
تو اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کو سمندر پایا۔ یہ کتاب میں بھی گزر چکا ہے اور کتاب المغازی میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔ باب ما یذکر من شؤم الفرس، اس بات کا بیان کہ گھوڑے میں نحوست ہے، اس کا بیان۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الشؤم فی ثلاثۃ، آپ نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، فی الفرس والمرأۃ والدار، گھوڑے میں ہے، عورت میں ہے اور گھر میں ہے۔ تو اس جگہ پر نحوست سے مراد یہ ہے کہ اس کو بعض محدثین یا شراح حضرات فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ تو اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نحوست ہوتی بالفرض والمحال تو ان چیزوں میں ہوتی، تو جب کہ ان میں نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بہترین چیز بہترین بیوی ہے، تو اس وجہ سے گھر کا کھلا ہونا، جانور کا اور سواری کا تابعدار ہونا، یہ اس کی اچھائیوں میں سے ہے، اور اس کا نافرمان ہونا یہ اس کی نحوست ہے۔ گھر کی تنگی اور اس کی پریشانی یہ اس کی نحوست ہے۔ اگلی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان فی شیء ففی المرأۃ والفرس والمسکن۔ اب وہی روایت یہاں پر جن الفاظ کا بھی میں ذکر کر رہا تھا وہ یہاں آ گئے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ تو چونکہ اس میں چونکہ اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا۔ باب الخیل لثلاثۃ، گھوڑے 3 قسم پر ہوتے ہیں، وقول اللہ عز وجل والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑے اور خچر ہیں یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم تاکہ سواری کرو، اور اس وجہ سے کہ اس پر تم زینت اختیار کرو، اور اس کے لیے بہت سیاسی فوائد بھی ہیں اللہ رب العزت نے ان جانوروں میں رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑے 3 قسم پر ہیں، لرجل اجر، آدمی کے لیے اجر کا ذریعہ بنتے ہیں، ولرجل ستر، اور دوسرے وہ ہیں جو آدمی کے لیے پریشانی کا اور پردے کا سبب بنتے ہیں، ستر پردے کو کہتے ہیں۔ ولرجل ستر، دوسرا وہ جو آدمی کے لیے پردے کا سبب بنتے ہیں۔ وعلی رجل وزر، اور تیسری قسم کے گھوڑے وہ ہیں جو آدمی پر بوجھ بنتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، برحال وہ گھوڑے جس میں انسان کے لیے اجر ہے، فَرَجُلٌ، وہ آدمی رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے گھوڑے کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے اللہ کے راستے کے لیے۔ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، پس وہ کسی چراگاہ میں یا کسی بھی چرنے والی جگہ پر گھاس وغیرہ میں وہ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی رسی لمبی ہوتی ہے۔ فما اصابت فی طیلھا ذلک من المرج والروضۃ، تو اس چراگاہ یا اس باغ کا جو بھی حصہ یا اس جگہ تک وہ وہاں گھومتا ہے اور جو کچھ کھاتا پیتا ہے، کانت لہ حسنات، تو اس کے لیے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ولو انہا قطعت طیلھا فاستنت شرفا او شرفین کانت اوراسھا وآثارھا حسنات لہ، اور اسی طرح وہ ایک بستی یا دو بستیاں یا ایک وادی یا 2 وادیوں کو پار کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو حسنات، اس کے لیے اس پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اوراس، اس کا جو بول و براز ہوتا ہے، لید ہوتی ہے، اور اسی طرح آثار نشان قدم کو کہتے ہیں، جہاں جہاں پہ وہ گھوڑا چلتا ہے تو اس کے نشان جو زمین پہ پڑتے ہیں اس رکھنے والے کے لیے اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ ولو انہا مرت بنہر، اور اگر وہ کسی نہر سے گزرتا ہے، فشربت منہ، اور اس میں پانی پی لیتا ہے، ولم یرد ان یسقیھا، اور وہ اس کو پینے سے منع نہیں کرتا، کانت ذالک حسنات لہ، تو یہ بھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت اس کو پانی پلانے کا ارادہ نہیں تھا، خود ہی گھوڑا پانی پی لیتا ہے، تو پھر بھی مالک کو اس کی نیکی کا شمار ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالک اس کو پانی پلانے اور چراگاہ میں چرنے کا اہتمام نہ بھی کرے تو خود بھی اگر وہ گھوڑا وہاں سے کچھ کھا پی لے تو اس پر بھی اس مالک کو اجر ملتا ہے۔ ولو فاما الرجل الذی ہی علیہ وزر، برحال دوسرا وہ آدمی جس کے لیے یہ بوجھ ہے، فہو رجل ربطھا فخرا وریاء، تیسرا وہ آدمی ہے جس نے فخر اور تکبر کے لیے گھوڑے کو پالا ہوا ہے، ونواء لاہل الاسلام، اور اہل اسلام پر فخر اور تکبر کے لیے اور ان پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس نے گھوڑے کو پالا ہوا ہے، تو فہی وزر علی ذالک، تو یہ اس کے لیے قیامت والے دن بوجھ بنے گا۔ فخر، ریا اور نواء کا مطلب ہوتا ہے بدخواہی کرنا، تو یہ اس کے لیے بوجھ بنے گا۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انزل علی فیہا الا ھذہ الآیہ،
الجامعۃ الفاظہ، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ پر اس جامع آیت کے علاوہ اور اس تنہا جامع آیت کے علاوہ کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی۔ وہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی بھی ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ تیسری قسم کے گھوڑے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تیسری قسم کا گھوڑا دوسری روایات میں آتا ہے، وہ ہے جو انسان نے اپنی ضرورت کے لیے پالا ہوا ہوتا ہے، اس پہ نہ اجر ہے اور نہ وزر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ باب من ضرب دابۃ غیرہ فی الغزوۃ، غزوہ میں کسی دوسرے کے جانور کو مارنا تاکہ اس کا جانور بھی تیز چلے تو یہ جائز ہے، اس کا بیان۔ حدثنی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سافرت معه فی بعض اسفارہ، راوی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض یعنی کسی سفر میں ساتھ تھے۔ قال ابو لا ادری غزوۃ ام عمرۃ، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ غزوہ تھا یا عمرے کا سفر تھا۔ تو راوی یہ ابو قیل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ غزوہ کا سفر تھا یا عمرہ کا تھا۔ فلما ان اقبلنا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يتعجل الى اهله فليعجل، ہم واپس آئے، مدینہ واپس ہونے لگے تو آپ نے فرمایا جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں میں جلدی پہنچ جائے تو فرمایا کہ فلیعجل، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ تو جابر فرماتے ہیں یہ سن کر ہم جلدی جلدی چلنے لگ پڑے۔ فاقبلنا وانا على جمل لی ارمک لیس فیها شیعۃ والناس خلفی، تو کہتے ہیں جلدی سے چل پڑے تو ایک کالے سرخ رنگ کے اونٹ نے، جمل لی میرا ایک اونٹ تھا جو ارمکا جو سیاہ رنگ کا تھا، لیس فیہا شیعۃ جس میں کوئی داغ وغیرہ نہیں تھا، والناس خلفی اس پہ میں تھا، ہم جلدی سے چل رہے تھے اور لوگ میرے پیچھے تھے۔ فبین انا کذالک اذ قام علی فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر استمسک، تو ہم اسی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ اتنے میں اونٹ تھوڑی دیر رک گیا، تو آپ نے فرمایا جابر اونٹ کو روک لے، فضربہ اونٹ کو تو تھام لے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چونکہ تھک گیا تھا وہ رکنا شروع ہو گیا، فضربہ بصوت ضربۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کوڑا مارا اونٹ کو، فوسب البعیر بقانہ، تو اونٹ اپنی جگہ پر، وسب کا معنی تو کودنا، کود پڑا یعنی تیزی سے چل پڑا، فقال فوسب البعیر بقانہ، اپنی جگہ پر اچھلا اور تیزی سے چل پڑا، فقال اتبیع الجمل، کیا تو اس اونٹ کو بیچنا چاہتا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فلما قدمنا المدینہ تھا، جب ہم مدینہ آئے، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فی طائف اصحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فدخلت علیہ وعقلت جمل فی ناحیۃ البلاۃ وقلت له، تو میں مسجد میں جب آپ علیہ السلام فرش پر داخل ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کا اونٹ حاضر ہے، آپ باہر تشریف لائے، اور اونٹ کے ارد گرد پھرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اونٹ ہمارا ہے۔ قلت له ھذا جملک، ھذا جملک، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ فخرج فجعل یطیف بالجمل ویقول الجمل جمل لنا، یہ اونٹ ہمارا ہے۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اواق من ذهب فقال اعطوها جابرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقیا چاندی کے نکالے، کچھ اقیا نکالے اور فرمایا یہ جابر کو دے دو۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تو نے اس کی قیمت پوری مکمل لے لی؟ استوفیت کا معنی ہوتا ہے مکمل کرنا، وصول کرنا، کیا تم نے اس کی قیمت مکمل وصول کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ والجمل لک، اور یہ ثمن میں نے وصول کر لی اور اونٹ یہ آپ کا ہے۔ تو جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثمن لے چکے تو اونٹ بھی حوالے فرما دیا، اور مطلب یہ ہے کہ پیسے لیتے وقت جابر رضی اللہ کو ذرا یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں، تاکہ میں قیمت وصول کرنے سے چونکہ انکار کر رہے تھے، اس وجہ سے بعد میں ہدیہ اور تحفہ کی صورت میں آپ کو انکار کو موقع ہی نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ان کو دے دیا اور پیسے بھی دے دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدیہ ہو گیا۔ الرکوب علی دابۃ
صعبۃ والفعولۃ من الخیل، شدید اور سخت قسم کے گھوڑے پر اور نر گھوڑے پر سفر کرنے کے بارے میں بیان۔ تو روایت وہی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، وہاں ایک گھبراہٹ کا سماں پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا استعاریۃً لیا، اس کو مندوب کہتے تھے، اس پر سوار ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے اس کو سمندر پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ایسے شدید اور تیز ترین گھوڑے پر سوار ہونا بھی ثابت ہے۔ باب السہام الفرس، گھوڑے کا حصہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہمین ولصاحبہ سہم، گھوڑے کے دو حصے اور ایک حصہ آپ نے اس گھوڑے والے کا مقرر کیا ہے۔ قال مالک یسہم للخیل والبرازین منہا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے گھوڑے اور خیل کے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ برازین یہ ایک خچر ہوتا ہے، خچر اور گدھے کی ایک قسم ہوتی ہے جو گھوڑے اور گدھے سے بنتا ہے، اس کو برازین کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے لیے بھی آپ نے حصہ مقرر کیا۔ الخیل والبغال والحمیر لترکبوها لا یسہم لاکثر من فرس، تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خواہ کتنے ہی گھوڑے کیوں نہ ہوں، صرف ایک حصے کا، ایک گھوڑے کا وہاں کا اس کو سواری کو ملے گا، حصہ صرف ایک کا ہی ملے گا اور ایک سواری کو ملے گا۔ تو لہٰذا گھوڑے اگر زیادہ ہوں گے، لا یسہم لاکثر من فرس، گھوڑے سے اگر ایک سے زیادہ مقدار ہے تو اس پر بھی ایک ہی کی مقدار کا حصہ ملے گا۔ ایک آدمی 3 گھوڑے 4 گھوڑے لے کے جاتا ہے، لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، تو اس کو اپنے ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا۔ تو عزیز طالبات، اس سبق کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔